الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل اے پیغمبر کہہ دیجئے هو القادر اللہ رب العالمین قادر ہے علی ان یبعث اس بات پر کہ وہ بھیجے علیکم تم پر عذاباً عذاب کو من فوقکم تمہارے اوپر سے ومن تحت ارجلکم اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے او یلبثکم یا بڑھا دے تم کو شیعاً فرقوں میں ویذیقا تاکہ تم چکھایا جائے تم کو بعدکم بعث بعدکم تمہارا ایک بعث لڑائی میں بعد دوسرے کے ساتھ انظر تو دیکھ کیفا کیسے نصرف الآیات ہم آیات کو پھیر کر کے بیان کرتے ہیں لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ یہود و نصارہ اور کفار کو متنبہ کیا کہ آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، کہ آپ کو ان قریب وہ دن آپ کے سامنے آ جانا ہے جس دن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ دن تو دور ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر زندگی آپ اپنی مرضی سے گزارو گے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب فرماتا ہے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ اس بات پر پوری طریقے ہی قادر ہے کہ وہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے بھیجے۔ آپ نے سماعت فرمایا اوپر کا عذاب بارش ہے، بجلی ہے آسمان سے گرنے والی، آسمان سے اللہ رب العالمین نے کوئی قوموں کو پتھر برسا کر کے ہلاک کیا، کوئی قوموں کو اللہ رب العالمین نے زمین سے اٹھایا آسمان پر لے گئے تو پھر الٹا کر کے ادھر آسمان سے نیچے پھینک دیا، یہ سارے آسمانی عذاب ہیں۔ اور فرمایا کہ من فوقکم ومن تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اور دنیا کے اندر اور بھی بے شمار جتنے بھی عذاب ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ او یلبثکم کہ بڑھا دے تم کو شیعاً فرقوں میں ویذوق بعدکم بعث بعد کہ تمہارا ایک لڑائی کرے دوسرے کے ساتھ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد آئی جس کا نام تھا بنی معاویہ۔ آپ اس مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی لمبی، پھر آپ نے ایک لمبی دعا کی۔ اس دعا کے اندر آپ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں نے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 3 دعائیں۔ پہلی دعا یہ مانگی ہے کہ اللہ میری امت کو متفق یعنی اکٹھا عذاب نہ دینا، میری امت کو پوری امت کو ایک دم عذاب میں مبتلا نہ کر دینا، تو اللہ رب العالمین نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ کہ میری امت کو پوری امت کو ایک ساتھ کیا سالی میں مبتلا نہ کرنا، کہ میری امت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور پوری امت ایسی ہو، اللہ ایسا بھی نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری میں نے رب سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو فرقوں میں نہ تقسیم کرنا، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کی وضاحت معلوم ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہو جانا یہ دین اسلام کے خلاف ہے اور سنت رسول کے بھی خلاف ہے۔ مسلمان کو یہ بات شیوا نہیں دیتی، مسلمان کو یہ جو اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے وہ کوئی بھی فرقہ کرے، وہ کسی بھی اپنے فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جس بات پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو اسے مان لینا چاہیے، فرقہ معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے جو عذاب ذکر کیے ہیں ان عذاب کے مقابلے میں اس عذاب کو ہلکا قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، لیکن آسمان سے عذاب آنا یا زمین سے عذاب جانا، ان 2 عذاب کے مقابلے میں یہ فرقوں والا عذاب ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ فرمایا کہ شیعاً ویذوق بعدکم بعث بعد ایسے فرقے کہ تم پھر آپس میں ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل غارت میں اتر آؤ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا. اللہ رب العالمین کا قرآن بھی اس چیز کی نفی کر رہا ہے, فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انظر اے نبی تو دیکھ کیف کیسے نصرف الآیات ہم بیان کرتے ہیں پھیر کر کے آیات کو, لعلہم یفقہون تاکہ یہ سمجھ جائے. یعنی اللہ رب العالمین اس آیات مبارکہ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم مطالبے کر رہے ہو اور ہمارا عذاب نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے, یہ ہم نے آپ کو ڈھیل دی ہوئے کہ اس ڈھیل کی آپ یہ نہ سمجھو کہ اس ڈھیل کی وجہ سے آپ اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین رسی کو دراز کرتا جاتا ہے, جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس وقت مہلت بھی نہیں دیتا اور پھر اس وقت اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا حساب لے لیتا ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم من سائر المسلمین.